Welcome back to economics learning. Today I will discuss instruments of monetary policy. آج हमने monetary policy جو ہے اس کے انسٹرومنٹ ہے نا وہ ڈسکس کرنے والے ہیں. تو یہ اس کے نا 2 ٹائپس ہیں انسٹرومنٹس کی. فرسٹ ہے کوانٹیٹیو اور سیکنڈ ہے کوالیٹیٹیو میئرز. تو ہم فرسٹ میں ڈسکس کریں گے کوانٹیٹیو میئرز. کوانٹیٹیو میئر جو ہے نا اس کے حوالہ دیتے ہیں جو متغیرات کو متاثر کرتے ہیں جس کے نتیجے میں جو معیشت ہے اس میں رقم کی مجموعی جو فراہمی ہے اس کو متاثر کرتے ہیں. کوانٹیٹیو میئر ریفر ٹو دوز میئر دیٹ افیکٹ اے ویریبل وچ ان ٹرن افیکٹ دا اوور آل منی سپلائی ان دا اکنامی. جو اوور آل منی سپلائی ہو رہی ہوتی ہے اکنامی کی اس میں جو ویریبل ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں افیکٹ ہو رہے ہیں جو کہ میئرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو فرسٹ اس میں ہم ڈسکس کریں گے کوانٹیٹیو میں جو بینک ریٹ ہے. بینک ریٹ کو ہم ڈسکس کریں گے. بینک ریٹ جو ہے بینک کی جو شرح ہے پڑی یہ وہ شرح ہے جس پر جو مرکزی سینٹرل بینک ہے نا تجارتی بینکوں کو جو کہ کمرشل بینک ہے جو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں لون پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں قرض فراہم کرتا ہے اسے بینک ریٹ کہا جاتا ہے. جس شرح پر جو سینٹرل بینک ہے کمرشل بینک کو لون پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے وہ کیا ہے بینک ریٹ ہے پڑا. یہ اعلیٰ رقم کی فراہمی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے نا اس کے ہاتھ میں ایک کلید ہے پڑا جو بینک ریٹ ہے. بینک ریٹ میں اضافے میں جو کمرشل بینک ہوتے ہیں اس کے قرضے میں مزید مہنگے ہو جائیں گے. کمرشل جو سینٹرل بینک ہے نا اگر وہ جو ہے نا بینک ریٹ بڑھائے گا تو اس میں جو کمرشل بینک مزید آگے قرض لے کے پھر دیتے ہیں نا اس میں بھی مزید مہنگے کر دے گا وہ. اس طرح سے جو قرض لون ہے اس کی شرح بڑھانے کے لیے جو بینک ہیں اس پر دباؤ ڈالنا جو ہے نا پریشرائز ہونا وہ شروع ہو جائیں گے. کریڈٹ لینے کے عوامل جو صلاحیت میں بتدریج کمی آئے گی جس کے نتیجے میں قرض کی ڈیمانڈ جو ہے اس میں کمی آ جائے گی. بینک ریٹ میں کمی کی صورت میں جو ہے نا الٹا ہو جائے گا. بینکوں کو لون دینے کی صلاحیت میں اضافہ اور قرض کی عوامی ڈیمانڈ میں اضافہ خود بخود قرضوں کی حجم میں اضافے کا باعث بن جائے گا جو کہ آٹومیٹیکلی لیڈ ٹو رائز دا والیوم آف کریڈٹ. جو والیوم آف کریڈٹ ہے نا اس میں رائز آنا سٹارٹ ہو جائے گا آٹومیٹیکلی. نیکسٹ ہے پڑھا کہ ریزرو ریشو. ریزرو ریشو کیا ریزرو ریشو کا تناسب جو ہے نا ریزرو کی ضروریات کا تعین کرتا ہے جس میں بینک جو ہے سینٹرل بینک کے پاس ریزرو کو برقرار رکھنے میں ذمہ دار ہیں بڑے. اس کے اندر جو ہے نا ریزرو ریشو میں ہے فرسٹ ہے کیش ریزرو ریشو CRR. اس سے مراد جو ہے نا وہ فنڈز ہیں جس کم از کم جو رقم ہے ہوتی ہے اس کی ایک تجارتی جو بینک ہے ریزرو بینک آف کسی بھی کنٹری کے جو ہے نا اس کے پاس جمع کرنے کی صورت میں برقرار رکھنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر قرض فرض کر لیتے ہیں لون کو کسی بینک کے پاس کل اثاثوں کی مالیت جو ہے نا 200 کروڑ روپے ہے اور کم از کم جو کیش ریزرو کا تناسب ہے نا وہ 10% ہے. پھر وہ جو رقم ہے جو کمرشل بینک کو آ رہی ہوتی ہے ان کے پاس رکھنا ہوتا ہے وہ 20 کروڑ روپے جو ہے نا اگر یہ تناسب 20% تک بڑھا دیا جاتا ہے تو اس کے پاس جو ہے نا 40 کروڑ روپے تک بڑھا دیا جائے گا. اس طرح جو کمرشل بینک کے پاس جو قرض دینے کے لیے جو رقم کی باقی رہ جاتی جائے گی یہ آخر کار جو رقم ہوتی ہے نا فراہمی کافی کمی کا باعث بنے گی. اس لیے اس کے برعکس جو ہے نا CRR جو ہے بڑا کیش ریزرو ریشو جو ہے نا اس میں کمی رقم کی فراہمی میں اضافے کا باعث بنے گی. نیکسٹ ہے پڑا اسٹیشنری لیکویڈیٹی ریشو SLR. اس کے اندر جو ہے نا SLR کا تعلق RBI سے کے پاس اثاثوں کے کم از کم جو ہے نا ریزرو کو برقرار رکھنے کے سے ہے بڑا جبکہ کیش ریزرو کا تناسب کا تعلق جو ہے نا RBI سے ہے. تو اسٹیشنری لیکویڈیٹی ریشو جو ہے نا اس کے اثاثوں کی کم از کم جو پرسنٹیج ہوتے ہیں اس کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو کہ RBI کے جو ساتھ مقررہ یا مائع اثاثوں کی شکل میں برقرار رکھا جائے. اس لیکویڈیٹی ریشو کو بڑھا کر اور اس کے برعکس کریڈٹ کے بہاؤ کو کم کیا جاتا ہے. اگر ہم پریویس مثال میں دیکھتے ہیں جو ایگزامپل ہم نے دیکھی تھی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ SLR میں اضافہ بینکوں کو معیشت میں پیسہ پمپ کرنے میں پر پابندی لگائے گا. اس طرح جو ہے نا رقم کی جو سپلائی ہے اس میں کمی کا باعث بنے گا. الٹا معاملہ ہوتا ہے اگر SLR جو کہ ہے کیش اسٹیشنری لیکویڈیٹی ریشو جو ہے نا ان میں کمی ہوتی ہے کیونکہ اس کے سے معیشت میں رقم کی فراہمی میں اضافہ ہوتا ہے. اور کوانٹیٹیو کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے اوپن مارکیٹ آپریشن.
ओपन मार्केट जो प्रेशर है मईशत में पैसे की फराहमी को मुतासर करने के लिए खुली जो मार्केट्स हैं, मंडियाँ हैं पड़ी ना, उसमें सिक्योरिटीज़ की खरीदो फरोख्त का हवाला देते हैं। आरबीआई जो है ना उसके ज़रिए सिक्योरिटीज़ की फ़रोख्त से मईशत में इजाफा, नकदी बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, इस तरह रकम की सप्लाई महदूद हो जाएगी। जबकि जो आरबीआई है उसके ज़रिए सिक्योरिटीज़ खरीदने की सूरत में रकम की सप्लाई को तेज़ करने के लिए मईशत में इजाफे रकम डाली जाती है। नेक्स्ट जो है ना हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट मॉनेटरी पॉलिसी का क्वालिटेटिव मेजर। क्वालिटेटिव मेजर के जो कि क्रेडिट को काबिलियत से मुतासर कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स में क्या है, कमर्शियल बैंक जो होते हैं कर्ज वगैरह देने का काम रहन में रखी गई होती है। सिक्योरिटीज़ की प्राइसेस होती हैं कीमत पर मुनहसर है पड़ा, लिहाजा बैंक एक मार्जिन रखते हैं जो सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू और कर्ज की कीमत के दरमियान फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर एक कमर्शियल बैंक है, 1 लाख के मुकाबले रुपए की सिक्योरिटीज़ के लिए के मुकाबले में ना 80,000 रुपये का जो है ना कर्ज दे देता है। लिहाजा मार्जिन का हिसाब जब 1 लाख निकालेंगे 80,000 निकाल लेंगे 1 लाख से, तो 20,000 जो है ना उसके तौर पर किया जाएगा, मतलब वो उसका मार्जिन आ जाएगा। जब मर्कज़ी बैंक रकम के बहाव को महदूद करने का फ़ैसला करता है तो कर्ज जो है ना उसके मार्जिन की ज़रूरत बढ़ जाती है और दूसरी क्रेडिट पॉलिसी के मामले में इसके बरक्स हो जाता है। नेक्स्ट है अपना सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, SCCS। ये जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी का एक आला है जो मखसूस शोबों के लिए कर्ज के बहाव को मस्बत और मनफी तौर पर मुतासर करता है। इसे सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहा जाता है। मस्बत पहलू पॉजिटिव पहलू का तल्लुक़ तरजीही शोबों में कर्ज के बढ़ते हुए बहाव से है, ताहम मनफी जो है ना नेगेटिव पहलू का तल्लुक़ किसी ख़ास शोबे तक कर्ज को महदूद करने के इक़दाम से होता है। और लास्ट में जो क्वालिटेटिव का आता है मोरल सुएजन। तजारती बैंक जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी की पासदारी के लिए दबाव डालने के लिए ना सेंट्रल बैंक की जानब से फाइनल कर देते हैं। उसकी तकनीक को जो है ना ये मोरल सुएजन का नाम दिया जाता है। इसमें मीटिंग्स वगैरह, सेमिनार जो होते हैं, तकरीरें होती हैं या मुबाहिसे शामिल इसके अंदर किए जाते हैं जो मौजूदा मुआशी मंजरनामे की वजाहत करते हैं। और इस तरह जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना उसके मतलूबा चेंजेस को अपनाने और आमादा करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर देखते हैं तो ये एक गैर सरकारी मालियाती पॉलिसी होती है जो बात करने की ताकत का इस्तेमाल करती है। तो ये था आज का हमारा लेसन जिसमें हमने मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किए थे। थैंक यू।